بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ثنا جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاکٹیل لائف سٹائل وتھ ثنا جمال۔ آج میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑا، جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے میں بنانا سکھاؤں گی ان بچیوں کے لیے جو کہ کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں اور ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے کہ بیسن اور دہی کا تناسب کتنا لینا ہے۔ تو چلتے ہیں اور اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب میں نے لے لی ہے دہی 1 کپ، اور اس کو میں نے جگ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ 3 کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی بیسن، جو کہ میں نے 3 ٹیبل اسپون کھانے کے جو بڑے چمچ ہیں وہ لیے ہیں، وہ اس میں شامل کریں گے ہم۔ ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے ٹرمرک پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے جو ہے بلینڈ کر لیں گے۔ میرے پاس یہ جگ ہے جس سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس جگ نہیں ہے تو آپ یہ کام جوسر میں بھی کر سکتے ہیں، جس میں ہم عام طور پر ملک شیک بناتے ہیں، تو آپ اس میں بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جی 1/2 کپ واٹر۔ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اب میں یہاں پر پکوڑے بنانے کے لیے بیسن تیار کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے بیسن لیا ہے جی 1.5 کپ، اس میں 3 عدد ہری مرچیں شامل کی ہیں، 2 عدد میڈیم سائز کی پیاز ہیں، اور یہ مسالے ہیں جس میں کرش کیا ہوا زیرہ اور ثابت دھنیا ہے، نمک، مرچ اور تھوڑی سی ہلدی ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی 1 پنچ میٹھا سوڈا۔ اب اس کو ہم پکوڑوں کے لیے مکسچر کو ہم تیار کر لیں گے۔ تمام چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیں۔ تو جناب یہ ہمارا جو پکوڑوں کا مکسچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اب ہم چلیں گے فرائی کی طرف۔ پکوڑے فرائی کر لیں گے ہم۔ ایک پین میں میں نے تیل شامل کیا ہے، اور اب میں چمچ کی مدد سے جی پکوڑے تیار کر رہی ہوں۔ چمچ سے میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس سے جو ہے پکوڑوں کا سائز ایک جتنا ہی آتا ہے، کوئی چھوٹے بڑے نہیں بنتے، تو ایک سائز کے ہی پکوڑے بنیں گے اس سے آپ کے۔ تو یہاں پر جناب ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ایک طرف سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو پلٹیں گے تاکہ دونوں طرف سے ایکولی فرائی ہوں اور بڑا اچھا سا رنگ آئے ان کا۔ شکل سے بہت ہی خستہ اور نرم لگ رہے ہیں پکوڑے، اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ میری ریسیپیز کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں۔ تو جناب یہاں پر ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ایک پتیلی میں نے 1 کپ آئل شامل کیا ہے، اور اس میں گرینڈ کی ہوئی پیاز جو ہے، جو کہ 2 میڈیم سائز کی تھی، وہ میں نے لے لی تھی اور انہیں گرینڈ کر لیا تھا، وہ اس میں شامل کر رہی ہوں۔ اور پیاز کو ہم نے جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، ہلکا سا براؤن کلر دینا ہے اسے ہم نے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تاکہ اس پیاز کا جو ہے اپنا پانی خشک ہو جائے۔ ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی لہسن ادرک کا پیسٹ، جو کہ 2 ٹیبل اسپون ہے۔ اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم سوتے کر لیں گے تاکہ لہسن کا جو اپنا ایک مہک اور خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب باری ہے جی اس میں مسالے شامل کرنے کی۔ مسالوں میں شامل ہے جی لال مرچ کا پاؤڈر، جو کہ میں نے 2 ٹیبل اسپون لیا ہے، نمک حسب ذائقہ ہے، ہلدی جو ہے وہ 1 چمچ ہے، کیونکہ ہم نے ہلدی پہلے بھی شامل کی تھی اس میں، اور پسا دھنیا جو ہے وہ 1/2 ٹیبل اسپون ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام مسالوں کو میں نے آئل میں شامل کر دیا ہے، اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں میں، تاکہ اس سے میں مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لوں اور مسالوں کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر ہمارے جو مسالے ہیں وہ بھون چکے ہیں، آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے ہمارا۔
اب ہم اس میں جو ہم نے اپنا کڑی کے لیے دہی کا اور بیسن کا جو مکسچر تیار کیا تھا، بیٹر تیار کیا تھا، وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ ہمارا جو ہے وہ بھون چکا ہے، اور ابھی جو ہم نے دہی کا اور بیسن کا مکسچر تیار کیا تھا وہ میں نے اس میں مسالے میں شامل کر دیا ہے، اور ابھی ہم اس کو بس پکائیں گے۔ اور جیسے ہی یہ دہی اور بیسن کا جو مکسچر ہے یہ گاڑھا ہونا شروع ہوگا تو اس میں ہم پکوڑیاں جو ہیں، اپنے جو پکوڑے ہیں وہ شامل کر دیں گے۔ آلموسٹ ہمارا جو بیسن کا مکسچر ہے، بیٹر ہے، وہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو ببلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اس میں۔ ہلکی آنچ پہ اس کو ہم پکائیں گے تاکہ بیسن کا جو کچا پن ہے وہ نہ رہے، مسالوں کا اپنا جو ذائقہ ہے وہ آ جائے اس میں۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ چمچ کی مدد سے چلاتے رہیں تاکہ جو بیسن ہے وہ نیچے سے پتیلے کے ساتھ جو ہے وہ جلے نہ، لگے نہ۔ آپ نے اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے، اور آنچ آپ نے جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے، نہ بہت زیادہ تیز رکھنی ہے نہ بہت زیادہ ہلکی رکھنی ہے۔ آنچ آپ نے اس میں میڈیم رکھنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بیسن کی جو رنگت ہے وہ اچھی یلو سی آ رہی ہے، اور یہ جو ہے گاڑھا ہوتا جا رہا ہے ہمارا مکسچر۔ ساتھ ہی ہم جو ہے چلتے ہیں اپنے تڑکے کی پیاز کی طرف۔ تو یہاں پر میں نے ایک پین کے اندر آئل شامل کیا ہے اور 2 میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہیں۔ اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلکی آنچ کے اوپر ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ ہمارے پاس لائٹ براؤن کلر کی جو ہے وہ پیاز فرائی ہو جائے۔ پیاز کو آپ نے مسلسل جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیاز کو جب آپ رکھ کے چھوڑتے ہیں تو کناروں سے جو پیاز ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اور بیچ میں سے کسر رہتی ہے، تو آپ نے اسے مسلسل چلاتے رہنا ہے۔ تو یہاں پر ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرنچی پیاز جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو کڑی کے لیے رکھی تھی بیسن، وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ سے گاڑھا ہو چکا ہے، رنگت بڑی اچھی آ گئی ہے، اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اپنی پکوڑیاں جو کہ میں نے تیار کی تھیں۔ اور بس ہماری جو کڑی ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے، اور ہم فائنل جو سٹیپ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اپنے۔ اس میں تمام جو ہماری پکوڑے ہیں وہ ہم شامل کریں گے۔ اور یہاں پر میں نے آنچ جو ہے وہ بالکل ہلکی کی ہوئی ہے اس کے نیچے۔ ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ، اوپر سے میں نے اسپرنکل کیا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے پیاز اس میں فرائی کی تھی الگ سے، وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں، اور کڑی پتہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کڑی پتے سے جو ہے بھگار کے ٹائم بڑا اچھا خوشبو اور ذائقہ آتا ہے۔ تو جناب یہاں پر ہماری جو کڑی ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے۔ چلتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے۔ میری ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔